بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم لال مسجد میں موجود ہیں اور مولانا عبدالعزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے بھی ہم ان کے مختلف موضوعات پہ انٹرویو کرتے رہتے ہیں اور آپ نے سنے. آج ہم ان سے بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، چونکہ اسرائیل کی جو قدم پیشی ہے، جو پیش قدمی ہے، وہ مسلسل جاری ہے اور امریکہ جو ہے رفتہ رفتہ تقریباً جنگ میں اتر چکا ہے. اور ٹرمپ کا جو تازہ ترین بیان آیا، اس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اور دوسری طرف اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ جو سب سے بڑا بم ہے جس کا وزن بتایا جا رہا ہے 40,000 ٹن، کہ وہ ایران کی گرا دیا جائے. تو مولانا صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان ملکوں کو کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، یہ ویسے تو کافی دیر سے یہ آپس میں تناؤ تھا، لیکن پھر اچانک پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، پھر مذاکرات میں جا کے اسرائیل کو کہہ دیا حملہ کریں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر جی؟ یہ اگلا ٹارگٹ تو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمارے اگلا اصل ٹارگٹ تو پاکستان ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے، جو ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ اسلام کی جنگ تو ہے نہیں. صحیح. یہ جو جنگ ہے یہ تو قومیت کی جنگ ہے. اور اس وقت پوری دنیا کی جو کیفیت ہے، پوری دنیا میں قومیت کا تصور ابھر رہا ہے. اسلام قومیت کا تصور نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک مذہب کا تصور دیتا ہے. اور وہ مذہب امن کا داعی ہے، سکون کا داعی ہے. اور اس کے جنگ کے بھی بڑی سخت شرائط ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہو بیلسٹک میزائل برسانا شروع کرو. اس کی سخت شرائط ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کے اندر ان شرائط کا اہتمام کیا ہے. اسلام جو جنگ لڑنے کا کہتا ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اور وہ لوگ جو جنگ نہیں لڑ رہے، ان کو ہم نے حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی ہے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں. تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، وہ تو یہ کر رہے ہیں. لیکن اگر مسلمان بھی وہی طریقے اختیار کریں گے تو پھر اس کو اسلام کی جنگ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اپنی کا بڑا ظالم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ایران ہے، اس کے بھی جو مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں. اس نے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے علماء کا قتل عام میں اس کی شرکت رہی ہے. میرے والد صاحب خود مولانا محمد عبداللہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو سن 98 میں شہید ہوئے تھے، لال مسجد کے خطیب بھی تھے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، اور اسلام آباد کی پنڈی کی بڑی تنظیم جمعیت اہل سنت والجماعت کے امیر بھی تھے. ان کو جو شہید کرنے والا تھا وہ شیعہ نوجوان تھا. اور اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہوا. ہمارے ایک دوست صوفی سلطان صاحب، وہ افسر تھے، انہوں نے گرفتار کرایا کیونکہ ان کو اس پر شبہ تھا وہ یہاں ریکی کر رہا تھا. بعد میں جب وہ پکڑا گیا، ہم سب نے، میں نے، میری گھر والی نے، میری بیٹیوں نے، ہمارے ڈرائیور ہے منظور صاحب ابھی بھی زندہ ہے، سب نے کہا کہ یہی شخص ہے. لیکن پھر اس کو 2-3 دن کے اندر ایران کے کہنے پر رہا کر کے اس کو ایران کا بنا. لیکن مولانا صاحب، اس وقت دیکھیں نا، جس بے دردی کے ساتھ غزہ کے اوپر نسل کشی کی گئی، بچوں کو مارا گیا، بوڑھوں کو، عورتوں کو مارا گیا، اور کوئی مسلمان سامنے کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا. لیکن ابھی ایران کو بھی سمجھے کہ اسرائیل نے چھیڑا ہے تو ایران کھڑا ہو گیا، اپنی بقا کے لیے صحیح. لیکن اب ایران، پہلے بھی ایران ہی ان کو سپورٹ کر رہا تھا. اب کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے لیے مدد ہے کہ یہ چلے ایران ہی کھڑا ہو. کہ اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی، وہ تو ان لوگوں سے بھی ظالموں سے بھی، ظالموں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے، ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے مقابلے میں. تو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو بہت بڑا ظلم تھا، اور اس پر امت مسلمان نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت بڑی اس کی کوتاہی ہے. انہوں نے تعاون نہیں کیا. اور اس سے پہلے افغانستان میں دیکھ لیجیے، افغانستان میں جب 50 ملک آ رہے تھے، امریکہ آ رہا تھا 9/11 کے بعد، ایک واقعی ہوا تھا نا، تو امریکہ چڑھ دوڑا تھا. تو جب 50 ملک آ رہے تھے تو کون سا اسلامی ملک تھا جس نے مجاہدین کا افغانستان میں تعاون کیا تھا؟ ایک امارت اسلامی تھی، ملا عمر کی حکومت تھی، ہمارے اس کے تعلقات تھے. ملا عبدالسلام ضعیف صاحب یہاں سفارت خانہ کھلا ہوا ہے. ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا کہ ایک دم ان کو، ان کی حکومت کو کہنا کہ ہم نہیں مانتے، اور ان کے سفیر کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دینا، اور پھر اس کے بعد ان کے ایک ایک فرد کو جو ہے اشتہاری قرار دینا ایک قسم کا،
اور امریکہ کے اندر ایک نہیں، امریکہ کو کتنے ان کے وزراء پکڑ کے حوالے کیے. تو کیا یہ ظلم یہاں نہیں ہوا تھا ہمارے پڑوس میں؟ تو کون سے اسلامی ملک نے تعاون کیا؟ لیکن ایران نے تو سر ابھی کہا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. افغانستان نے کہا یہ ان کی رائے سے ہم اتفاق نہیں کرتے، وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، ہمیں ان کی رائے سے اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسلامی جنگ بنانا چاہیے. دیکھیے اس سے یہ ہوگا کہ جو یہ جنگ اور بڑھے گی. جب ہم دیکھیں ماریں گے، اس میں بیلسٹک میزائل بھی ماریں گے اور سخت قسم کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے وزنی بم ماریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جنگ پوری دنیا میں بڑی سختی سے پھیل گئی اور اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہیں. برعکس اس کے کہ ہم اس کو اسلام کی جنگ بنائیں. وہ کیسے بن سکتی ہے اسلام کی جنگ؟ اسلام کی شرائط ہے، اسلام کی شرائط رکھتے ہیں نا. اسلام شرائط، میں نے اس پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے. ان کی شرائط یہ تھی کہ آپ نے جو جنگ لڑنی ہے، ان کی شرائط میں سے یہ تھا کہ آپ نے بچوں کو کچھ نہیں کرنا، بچوں کو بچانا ہے، آپ نے عورتوں کو بچانا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ بوڑھوں کو بچانا ہے، اور ان لوگوں کو بھی بچانا ہے جو جنگ کا حصے دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس دور میں جو جنگ، فضائی جنگ آئی ہے، اس میں مشکلات ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اس جنگ کو اس ترتیب پر لایا جا سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے کہ آپ جنگ کو نہیں لا سکتے. آپ ان کے ان اہداف کو نشانہ بنائیں جو فوجی اہداف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ جب بغیر کسی اس کے دیکھے ہوئے کہ وہ فوجی مرکز ہے یا کوئی بھی ہے، آپ اس کو نشانہ بنائیں گے تو اس سے جو جنگ پھیلے گی وہ جنگ انتہائی خطرناک ہو جائے گی، جو ہو رہی ہے. امریکہ کودنے والا ہے. مولانا صاحب، جنگ کے تقاضے بدل گئے. اب جو اسرائیل ہے جس نے جنگ شروع کی ہے، وہ دھڑا دھڑ وہ اس نے دیکھے ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے جرنیلوں کو مارا اور ان کے اپنے جو غدار لوگوں نے جنہوں نے مخبری کر کے مروائی. پھر اس نے جو بمباری کی شہری علاقوں پہ کی. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ معلومات نہیں ہے جو موساد نے ان کو دی. تو انہوں نے بھی اندھا دھند پھر میزائل برسائے اور اس وقت جو ہے یہودی جو ہے وہ ان کی چیخ و پکار دنیا سن رہی بجائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ اور خطرناک سے خطرناک ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پر اگر میں اس مقام پر ہوتا جہاں آج ایران کھڑا ہے، تو افغانستان بھی تعاون کا کہہ رہا تھا، جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے ہم اپنے ورکر دینے کو تیار ہیں، پاکستان بھی ان کو تعاون کرنے کو تیار ہے. تو وہ اس کو ایک بڑی اسلامی جنگ کا تصور ہے اور یہ کہیں کہ ہم حتی الامکان ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جب تک آپ ہماری باتوں کا خیال کریں گے تو ہم بھی آپ کی باتوں کا خیال کریں گے. ہم آپ کی آبادی کو نشانہ بنائیں گے، آپ کے بچوں کو، آپ کے عورتوں کو، آپ کے عام لوگوں کو نشانہ بنائیں گے. اور ہم ایک فوج تیار کرتے ہیں جو 50 60 لاکھ 70 لاکھ پر فوج ہوتی، اور وہ گوریلا فوج ہوتی اور اتنی سخت فوج ہوتی کہ اس کو ہدف دیتے کہ جیسے صحابہ کرام یہ کرتے تھے. جب بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی تھی اندلس کے ساحل پر، آپ کشتی جلائیں نا، کیوں جلا رہے؟ آپ 50 لاکھ فوج تیار کریں اور وہ ہوں جو ہم بیعت کر لیں کہ ہم نے جہاں جانا ہے تو منزل پر جا کر ٹھہرنا ہے. تو کیوں نہیں جا سکتے؟ اور جو درمیان میں ملک ہمارا ساتھ نہیں دے گا اس ملک کو بھی ہم جو ہے نشانہ بناتے چلے جائیں گے. لیکن ہم آبادی کو نشانہ نہیں بنائیں گے. جو مقابلے میں آئے گا تو آئے گا، پھر بنائیں گے، پھر تو مقابلے پر آ گئے نا. بچے نہیں بنے گے، معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ معصوم بچے تو بچے ہیں، بچے، عورتیں، عام لوگ. اب آپ 50 لاکھ کی فوج ایران سے روانہ کریں، عراق سے ہوتے ہوئے کہیں کہ ہم اور پھر نیت بھی یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف اپنے ملک کا تصور ہے. اب ایران میں کیا ہے اور ہمارے پاکستان کا بھی یہ حال ہے. دیکھیے آج ہندوستان کے 99% علماء اور 99% مسلمان پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ ان کو تو بیان آ چکے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں؟ اس سے کہ ہم نے ان کو کوئی آئیڈیل مثالی اسلامی ریاست کا تصور نہیں دیا. لیکن مولانا صاحب ادھر اگر آپ ایجنڈا دیکھیں نا، مودی کا ایجنڈا دیکھیں، مودی اور اسرائیل نیتن یاہو ایک پیج پہ اور ان کی سرپرستی کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نسل کشی کرو، مار دو مسلمان جہاں ملتے ہیں. تو پھر ہم اگر اس چکر میں رہیں کہ جی ہم نے تو بچوں کو نشانہ نہیں بنانا، بوڑھوں کو نہیں بنانا، عورتوں کو نہیں بنانا، اور وہ ہمارے وہاں بچوں کو بھی مارتے رہے، عورتوں کو بھی مارتے رہے، کیونکہ ان کا تو سارے اب بالکل کھل کے آ گیا. اسرائیل بھی، ایران بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں ہے، ہم وہاں کٹھ پتلی رضا شاہ پہلوی کا بیٹا لا کے بٹھانا چاہتے ہیں.
تاکہ ہم نے جس طرح اردن سے راستہ بنایا، عراق سے راستہ بنایا اور ہم پہنچ گئے اب وہ ایران میں بنا کے، اور اب وہ اگلا ٹارگیٹ وہ کہتے ہیں ہمارا پاکستان ہے، تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جنگیں پرانے طرز پر لڑی جا سکتی ہیں، جس میں آپ کے پاس جیٹ طیارے نہ ہوں، آپ کے پاس میزائل نہ ہوں، آپ کے پاس ٹینک نہ ہوں، اور آپ کے پاس یہ جدید قسم کا جو ہیوی اسلحہ نہ بھی ہو، تو جنگیں لڑی جا سکتی ہیں۔ افغانستان ہمارے سامنے ہے۔ افغانستان کے مقابلے افغانستان میں جب افغانستان کی امارت اسلامی کے مقابلے میں جب 50 ملک آ رہے تھے اور تمام پوری مسلمان دنیا بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک ہو چکی تھی، پاکستان نے کیا کہا تھا؟ ہم آپ کے ساتھ، سعودی عرب اور مصر سب نے کہا تھا جہاں سے مجاہد پکڑ جائیں گے آپ کے حوالے کریں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ مقابلے میں کون آئے؟ جن کے پاس کوئی میزائل تھے، جیٹ طیارے تھے، اور انہوں نے جو جنگ لڑی اس کے نقصانات کم ہوئے۔ انہوں نے جنگ صرف لڑی ان لوگوں سے جو لڑنے والے تھے۔ خود افغانستان میں جو حکومت انہوں نے کٹپوتلی بنائی تھی وہ بھی اپنی بنائی تھی۔ اب مقابلے میں کون تھے؟ بہت تھوڑے لوگ تھے، کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ سوچ لی کہ ہم نے آبادیوں کو نشانہ نہیں بنانا، آبادی کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ تو کیا افغانستان میں آپ نے ایسے منظر دیکھے جو آج ایران اور وہاں نظر آ رہے ہیں؟ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان ایک ہوں اور ہم ان شرائط پر اپنے جنگ کو لڑیں جو شرائط ہمیں اسلام میں دیں۔ اگر آج بھی لڑنے والے بن جائیں، اب جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے، تو آج جمعیت صحیح معنوں میں ورک کرتے، وہ تو صرف اکثر زبانی ہی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جہاد کی تو بات ہی نہیں کرتے، جہاد کی بات تو ہی نہیں کرتے۔ وہ پہلے پاکستان میں تو اسلامی نظام نافذ کر دینا۔ ہمارا سارا میڈیا اس وقت جو کلچر پیش کر رہا ہے وہ تو یہود و نصارہ کا کلچر پیش کر رہا ہے، پہلے وہ اس کو تو ٹھیک کریں۔ ہماری تو اسمبلیوں میں یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ لیکن مولانا صاحب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے احادیث ہیں دجال کے رونما ہونے سے اور امام مہدی کے ظہور کے، پھر ان جنگوں کے حوالے سے کہ یہودی ایک دفعہ چھا جائیں گے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیشن گوئی میں جو ہے وہ 10-15 سال پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ بتائیں کہ کیا یہ انہی جنگوں کا ظہور ہے جو بڑا؟ دیکھیے ہم اس کی کوئی تعیین تو نہیں کر سکتے، اوسط اندازہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہودی جو چھا رہے ہیں، لیکن اس کو ہم یہ تعیین کہہ دیں کہ یہ وہی وقت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم نے جنگیں نہ لڑی تو یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا بھی کل مسئلہ ہوگا۔ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کو وہ اپنا ہدف بنا لیں۔ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک وقت یہ اب آ چکا ہے کہ تمام وہ جو کل امارت اسلامی افغانستان کے خلاف یکجا ہو چکے تھے 50 ملک، یعنی تمام غیر مسلم ممالک، آج وہ ایران اور پاکستان کے خلاف بھی متحد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو جو طاقت ہے، پہلے انہوں نے ہمارے ہی ذریعے سے ہماری اس جہادی طاقت کو ختم کیا ہے، یعنی ہمارے ہاں کا جی دہشت گرد کرتے 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 ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے مجاہدین کی جو تھی ان کو ختم کیا اور کر رہے ہیں۔ آج جیش محمد کہاں ہے؟ کوئی اس کا ایک بیان بھی آتا ہے؟ آج جمعیت المجاہدین، حرکت المجاہدین اور جو ہے جیش محمد اور جماعت، کوئی جماعت انہوں نے نہ چھوڑی، پہلے ہمارے ذریعے سے ہمیں ختم کرا، اپنا ایجنڈا پورا کیا، اور اپنا اگلا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے اب وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اگر وہ آئیں گے جو بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے سے آئیں گے تو وہی یہاں قتل عام ہوگا پاکستان پورے میں جو غزہ کے اندر ہوا، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تو بہرحال پاکستان سے ان کے پاس زیادہ ہے۔ تو اس سے ہمیں جو جنگ لڑنی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لڑنی ہے، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے ان کو بھی کہیں کہ ہم ان سے بھی کہیں، دیکھیں یہودیوں سے بھی کہیں، عیسائیوں سے بھی کہیں، ہم بچوں کو نہیں مارنا چاہتے، ہمارے بچوں سے کوئی لڑائی نہیں، ہم عورتوں کو نہیں مارنا چاہتے، ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، بوڑھوں کو اور جو عام لوگ ہیں، جو بھی انسان ہیں، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ ہماری لڑائی ایک نظریاتی لڑائی ہے، اور پھر ہماری لڑائی یہ بھی ہے کہ وہ کوئی زمین کی بھی نہیں ہے، جگہ کی بھی نہیں ہے، کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ہماری جو اسلام جو جنگ کا تصور پیش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم اور آپ ایک ہو، اور اگرچہ وہ ظاہراً ہی پڑھ لے، اس کے پاس ایک آپشن تو ہے نا
تو وہ ظاہراً پڑھ لیتا ہے، اندر سے نہیں پڑھتا، تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں بہت سارے منافقین تھے، اور آپ کو علم بھی تھا، کیونکہ وہ کئی مرتبہ جنگوں کے سے واپس ہو گئے تھے اور بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں، لیکن آپ نے ان کو قتل نہیں کرا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے آپ سے، اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو سارے علاقے کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ وہ کہیں کہ دیت دیتے ہیں، ہم آپ کو دیت دیں گے، ان ٹیکسوں سے جو آج پاکستان میں ٹیکسز لگائے گئے ہیں، وہ دیت تو بہت تھوڑی ہے، پورے پاکستان کو ٹیکسستان بنا دیا گیا ہے، پھر بھی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ آخری آپشن یہ ہے کہ وہ لڑیں گے، تو لڑنے کے اندر بھی آپشن میں نے عرض کیا کہ یہ شرط ہے کہ جنگ ایسی ہوگی جس میں عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور ان لوگوں کو جو لڑنے والے نہیں ہیں انہیں آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ اور ایسے جیسے اس وقت دونوں طرف سے بمباری ہو رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے اسلامی جنگ کے تصور کے خلاف ہے جو اب ہو رہی ہے۔